السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت حساس مگر اہم موضوع پر بات کریں گے۔ اگر دو محبت کرنے والے پاک نیت سے ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں مگر گھر والے ان کے درمیان جادو، بندش یا کسی غیر شرعی طریقے سے جدائی ڈال دیں تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اسے 5 اہم حصوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ، جادو کا وجود اور حقیقت۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جادو یعنی سحر ایک حقیقت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی نہ کہ نفع بخش، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو اس کا خریدار بنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسلام میں جادو کرنا، کروانا یا کسی جادوگر کے پاس جانا سخت حرام ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا اہم حصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور علاج کیسے کیا گیا۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک بیمار محسوس کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس جادو کو علم دیا اور سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفا عطا فرمائی۔ اس سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی، جادو حقیقت رکھتا ہے، اور دوسری، اللہ کے کلام سے ہر جادو ٹوٹ سکتا ہے۔ تیسرا اہم حصہ یہ ہے، اگر محبت کرنے والے متاثر ہو، اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے رشتے میں جادو، بندش یا نظر بد کی وجہ سے رکاوٹ ہے تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ وہ ذات ہے جو دلوں کو جوڑنے والی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ اگر آپ کی نیت پاک ہے اور آپ نکاح کے ذریعے ایک حلال رشتہ چاہتے ہیں تو اللہ ضرور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ یاد رکھیں، کبھی کبھار رکاوٹیں جادو کی نہیں بلکہ خاندانی، نفسیاتی یا معاشرتی وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جلد بازی میں کسی پر الزام نہ لگائے بلکہ دیندار عالم سے رہنمائی ضرور لے۔ چوتھا اہم حصہ یہ ہے، قرآنی علاج اور روحانی تدابیر۔ یہ چند قرآنی و نبوی عمل ہیں جو جادو، بندش یا جدائی کے اثر کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص صبح و شام 3 بار پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، اور تیسرا یہ ہے، وضو کے ساتھ رہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔
اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اپنے حلال سے مجھے کافی کر دے اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں سے بھی نیاز کر دے۔ اور چوتھا یہ ہے، سورہ بقرہ ہفتے میں کم از کم ایک بار اپنے گھر میں ضرور پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہیں۔ اور پانچواں یہ ہے، اگر واقعی آپ کو شک ہو کہ جادو یا بندش ہے تو کسی پڑھے لکھے باعمل اور شرعی رقیہ جاننے والے عالم سے رجوع کرے، نہ کہ کسی جعلی عامل یا پیسے لینے والے سے جو شرک یا گمراہی کی طرف لے جائے۔ اور پانچواں اہم حصہ یہ ہے، نکاح کے لیے دعا اور اللہ پر توکل۔ نکاح کے معاملے میں سب سے اہم چیز ہے توکل علی اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کی نیت پاک ہے تو اللہ خود وقت مقرر کر دے گا اور وہ وقت سب سے بہتر ہوگا۔ آخر میں یہی کہوں گی، محبت اگر حلال نیت سے ہو تو وہ عبادت بن سکتی ہے۔ اگر لوگ اس میں رکاوٹ ڈالیں تو یاد رکھو، اللہ ہر جادو، ہر بندش اور ہر ظلم سے بڑا ہے۔ بس نیت پاک رکھیے، زبان پر دعائیں جاری رکھیے اور عمل میں صبر رکھیے۔ اللہ وہ رشتے بھی جوڑ دیتا ہے جو دنیا توڑتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے میرے پاک پروردگار، یا ارحم الراحمین، میرے اللہ، جو بھی دو دل پاک نیت سے نکاح کے خواہش مند ہیں ان کے راستے آسان فرما، ان پر ہونے والا ہر جادو، بندش یا رکاوٹ ختم فرما دے اور ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دے جو تیرے حکم کی اطاعت ہو۔ اے میرے اللہ، جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو غمگین ہے ان کے غموں کو دور کر ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔